میں نا بات کرنا چاہ رہی ہوں عملیات پہ، بلیک میجک پہ. جس طرح سے ہم یہ اسپرٹس کے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے اس طرح سے کنیکشن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور یہی انرجیز فیل ہوتی ہے ہمیں. ایک ایکٹر ہے فیروز خان، ابھی کل ریسنٹلی انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے کہ ان پہ کسی نے بلیک میجک کیا ہوا تھا اور انہیں پتہ ایسے لگا کہ ان کو اپنے آس پاس بہت نیگیٹو انرجیز فیل ہوتی تھی، شیطانی انرجیز. کس طرح کی انرجیز فیل ہوتی ہے اگر آپ کے اوپر بلیک میجک ہوا ہو؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا، جب نیگیٹو انرجیز فیل ہوتی ہے نا تو انسان کے اندر بے چینی، انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا سمٹم ہے. دیکھیں، جو آپ کی نیگیٹو انٹیٹیز ہیں جو ہیں وہ آپ کی سب سے پہلے جا کے کیا کریں گی، آپ کے 7 چکراس کو ڈسٹرب کر دیں گے. انرجی کا الائنمنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے، جب الائنمنٹ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں گے، لیک آف فوکس ہو جائے گا. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتاب پڑھنے بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں توجہ نہیں بنے گی، بے چینی پیدا ہوگی. اب بے چینی تشاری کیفیت میں کیا ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دے گا، ماں والدین سے بدتمیزی شروع کر دے گا. اچھا، بعد میں جب تھوڑی دیر میں جب اس کا اثر کم ہوگا تو بعد میں اس سے افسوس بھی کرے گا اور معافی بھی مانگے گا. اسے سمجھ نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس مخصوص فیز کے اندر جب آتی ہے وہ نیگیٹو انرجی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ماحول ڈسٹرب کرتی ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگوں میں خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو رات کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے. آپ کو اپنے وزن بھی محسوس ہوتا ہے. جی، آپ بستر پہ سوئیں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے پہ وزن محسوس شروع کر دیں، کندھوں پہ دباؤ آ جائے گا. یہ ساری نیگیٹو انرجی کے سمپٹمز ہیں. آپ کو کھایا پیا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو خوراک زود ہضم نہیں ہوگی اور فوری طور پہ آپ کا ویٹ بھی لوز ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ اینٹیز ہیں آپ کے جسم سے خوراک لیتی ہیں. جب آپ کے جسم پہ حاوی ہو جاتی ہیں تو آپ کے جسم سے خوراک لینا شروع کر دیتی ہیں. آپ کو روحانی طور پہ آپ کی انرجی ڈرین ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں نے کھایا پیا تو بہت اچھا ہے، میں لیکن اپنے آپ کو ہیلدی فیل نہیں کر رہا، کمزور فیل کر رہا ہوں، بے چین فیل کر رہا ہوں. ڈائٹ بھی بہت اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے. اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات کہ نماز میں توجہ نہیں بنے گی. جب نماز پڑھنے لگیں گے، یہ اسپرچل کے آپ آنے شروع ہوں گے کہ یا خدا کے ساتھ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہونے لگیں، اس میں آپ کی توجہ نہیں ہوگی، ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں گے. آپ ذہن میں سوچیں گے کہ میں اچھا وضو کرنے لگیں، وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی کیا کہیں گے، وضو کیا ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں، اس دوران کوئی اور کام یاد آ جائے، کوئی چیز، یعنی اس کی کنیکشن نہیں بننا دے گا، ڈسٹریکشن ہو جائے گی. اس کی کنیکشن نہیں بنے گا روحانی اسپرچولیٹی طور پہ. اسے پتہ ہے نیگیٹو انرجی کو کہ اگر یہاں سے یہ مضبوط ہو گیا تو پھر تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہی ٹائم فریم ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور انسان کو ڈائیورٹ کر کے، ڈسٹرب کر کے سارا کام اس کا خراب کر دیتی ہیں. فیروز خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں بلیک میجک کا پتہ چلا کہ ان پہ بلیک میجک ہوا ہوا ہے تو انہوں نے اس بارے میں سنا کہ دیواروں سے خون بھی نکلتا ہے، کپڑوں پہ بھی خون کی چھینٹیں آ جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو کپڑوں پہ خون کی چھینٹیں آتی ہے کہاں سے آتی ہیں، اور کہ جو دیواروں میں سے خون نکلتا ہے دکھائی دیتا ہے، وہ صرف ویژولز میں خیالی طور پہ ہوتا ہے یا اصل میں نکلتا ہے؟ نہیں، اصل ہوتا ہے. دیکھیں، میرے پریکٹیکل ایگزامپل میں نے کئی کلائنٹس کو دیکھا تو اس میں ان کے کپڑوں پہ کٹ بھی لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، نیا کپڑا سلوایا، نیا جوڑا الماری میں رکھا، اس کو جب پہن نکلنے کا تو اس میں مختلف جگہ پر کٹ لگے ہوتے تھے. اسی طرح میں نے یہ جگہ پہ دیکھا کہ جو خون کے چھنٹے کے آنا، ٹھیک ہے، اور چیٹے ایسے آتے جیسے کسی نے اسپریڈ کی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس مخصوص جگہ پہ بدبو آنا. ٹھیک ہے، اب کمرہ بند ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جگہ سے کوئی ایسی اسمیل بھی باہر بھی سب ٹھیک ہے، ایسی جسے کہتے ہیں نا جلے گوشت کی، سڑے گوشت کی بدبو کا آنا، جس طرح یہ اس کا سمٹم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سب سے بات امپورٹنٹ میں طبیعت میں بے چینی، انتشاری کیفیت ہونا، طبیعت گھبرا رہی ہے آپ کہیں گے میں یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں، گھر سے باہر نکل جاؤں، دور چلا جاؤں کسی جگہ پہ. ٹھیک ہے، یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ساری اس چیز کو سمٹم کو ظاہر کرتی ہیں. اچھا، بعض اوقات میں یہ بھی انالیسس کیا کہ ایک مکھی، کمرہ بند ہے آپ کا، اس میں ایک مکھی آ جائے گی بن بناتی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ سوچیں کمرہ تو بند ہے، چیز ہے، یہ مکھی کہاں سے آ گئی، اور وہ آپ کے گرد مسلسل چنگ کری جائے گی، اریٹیٹ کری جائے گی مسلسل کی چیزیں. وہ اینٹیٹیز کی شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلسل اریٹیٹ کرتی ہے، مسلسل بار بار وہاں پہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کو باہر نکالیں گے اور اب اس کو اب کپڑے سے ہلائیں گے، وہ ایک دم غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ میں نے تو کپڑے سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کریں گے، وہ پھر آپ کو نظر آ جائے گی، پھر بنانا شروع ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی ضدی مکھی ہے، جان نہیں چھوڑ رہی. ایک تو سمٹم ہے اس کا، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نیگیٹو انرجی کا، کیونکہ وہ اریٹیٹنگ کنڈیشن پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. تو اس طرح کے ایسے معاملات ہوتے ہیں. اس میں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اکثر میں نے ایسے لوگوں میں دیکھا ہے کہ الیکٹرانک چیزیں بہت خراب ہوں گی.
جس گھر میں گھر کا ایورا خراب ہے، گھر کی نیگیٹو انرجی خراب ہے، اس میں اس کے باتھ روم ٹیپس خراب ہوں گے بار بار. آپ باتھ روم صحیح ٹیپ صحیح کیا، نلکا صحیح کیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہی ٹوٹی پھر خراب ہو گئی. جو ٹیپ میں سے جو قطرہ قطرہ گرتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، یہ بھی نیگیٹو انرجی کی علامت ہے. چیز آپ نے ٹیپ بند کیا صحیح طریقے سے، لیکن قطرہ 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 گر رہا ہے. وہ راہو کیتو کے انڈیکیٹرز ہیں. باتھ روم میں لیکیج، چھتوں پہ لیکیج، چھتوں میں دراڑ کا آ جانا، ٹھیک ہے، جالے کا بار بار لگ جانا. جالے آپ نے ختم کیے، ایک جگہ پہ آپ نے جالے ختم کیے اور اس کے بعد مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد لگنے، لیکن آپ دیکھیں کہ 1-2 دن کے اندر دوبارہ جالے آ جائیں گے. جہاں سے آپ نے لیکیج دور کی وہاں پہ دوبارہ لیکیج آ جائے گی. تو اس طرح کے سمٹم. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سفر کر رہے ہیں یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو سیڑھیوں کے دوران کوئی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ چل رہا ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ کوئی انرجی ہے جو آپ کے ساتھ بھی سیڑھیاں چل رہی ہے یا پیچھے فالو کیا جا رہا ہے. آپ پیچھے گھوم کے دیکھیں، آپ کو محسوس کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کوئی چیز ایسے موجود ہے کہ وہاں پہ انویزیبل موڈ میں وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ چیزیں. تو یہ انرجیز اس طرح ہائی لائٹ کرتی ہیں، اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹ کرواتی ہیں یہ چیزیں. تو اس کا میں حل بھی بتاتا ہوں ساتھ ہی، آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں حل بھی بتاتا ہوں کہ تاکہ کوئی شخص کو ایسے فیل ہو، ہماری کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو تو آپ کو گھر میں اس کو ایسی کیفیت محسوس ہو تو وہ کر بھی سکتے. اچھا، یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ بلیک میجک کرایا کس نے؟ جی بالکل پتہ چل سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی لیکن پتہ چل سکتا ہے. اس میں مخصوص اسٹرالوجی کے مخصوص ذائچے سے لحاظ سے اس میں بعضوں کا نام کا الفابیٹیکل بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور خواب میں بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے. اور آپ خواب کے ایک ہوتا ہے کہ غیب کے ذریعے یا استخارہ خاص ہوتا ہے جس میں ہم کسی شخص کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ کون کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ راز کی شکل میں، خواب کی شکل میں آپ کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں. اس کا چہرہ بھی واضح ہو جاتا ہے، شکل بھی نظر آ جاتی ہے. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ مطلب یہ کہ ہم کسی کی نیگیٹو ٹینشن کو روک تو نہیں سکتے، لیکن اپنا اسپرچل سسٹم، اپنا بلیف سسٹم کو مضبوط کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن بہتر کرنا ہے، اپنی شیلڈنگ مضبوط کرنی ہے. شیلڈنگ کا مطلب کہ اپنا حصار کر کے رکھیں. جب بھی آپ کو ایسی انرجی فیل ہو، یا بلکہ انرجی فیل ہونے سے پہلے ہی اپنا حصار کر کے رکھیں. بلکہ آج کل تو نظر بد جادو ہے، نیگیٹو انرجی کا بہت دور ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی اچھا موبائل لے لیں، کوئی گاڑی لے لیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کو تو اب گرانا ہے نا، اس کو تنگ کرنا ہے اسی چیز. تو اس کے لیے بیسٹ حال یہی ہے کہ آپ رب کے ساتھ کنیکشن اپنا بہتر کریں. آپ صبح اٹھیں، 2 ٹائم حصار کریں، 4 کل آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پہ پھیریں. جب پورے جسم پہ پھیرتے ہیں تو آپ کے 7 چکراز میں اس کی انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے.